بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر بندہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے اپنی پریشانی کا وہ حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہی ہوں، مختصر سی یہ سورہ مبارکہ، ایک دن کا یہ وظیفہ، اور آپ جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ سچی نیت سے عمل کیجیے گا، بہت مجرب اور آسان عمل ہے۔ 133 بار آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیجئے، ہر حاجت آپ کی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل سے جڑ جانے کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے سید الدین کارنر کو، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور نوٹیفیکیشن کو دبانا ہرگز نہ بھولے گا، کیونکہ آسان، بہترین اور شاندار وظائف آپ کو ہمارے چینل پر سب سے پہلے ملیں گے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید میں ہماری ہر مشکل کا آسان حل ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں قرآن مجید میں دی ہیں، ان صورتوں کو یا ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ عمل آپ سب کے لیے نہایت آسان سا ہوگا، مختصر سی اور جامع سورہ مبارکہ ہے۔ ایسی بابرکت سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، اور دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نامراد ہوگا، لیکن آپ ہمیشہ تا قیامت یوں ہی لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے، ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کسی غم میں مبتلا نہ ہوں، آپ معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت جس کو مل جائے، اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ حبیب وہ ہوتا ہے جو بہت پیارا ہوتا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ساتھیوں، آپ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ کوثر خوشخبری بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تحفہ ہے۔ تو آپ نے یہ عمل سورہ کوثر کا جو کرنا ہے، ایک دن کے وظیفے سے ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس مقصد سے یہ عمل کیجیے گا، ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا اللہ رب کریم۔ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور ایک دن میں آپ کی ہر پریشانی کو صرف ایک دن میں پورا کر دیا جائے گا۔ بہت مجرب اور بہت شاندار عمل ہے یہ۔ سورہ کوثر کی تاثیر تو آپ سب جانتے ہی ہیں، کئی بار ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں بھی میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ سورہ کوثر ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، کیونکہ باعث برکت ہے، اس سے ہمارے دل میں موجود غم نکل جاتا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے لازمی درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کو نہیں بھولنا ہے۔ اب آپ غور سے سماعت کیجیے، سنیے اور نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اول شروع میں درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 133 بار 133 ٹائمز سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ کر پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کریں، اور اس طرح یہ عمل آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، یعنی جس طرح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پھر درمیان میں آپ نے 133 ٹائمز سورہ کوثر پڑھی، اور پھر آخر میں آپ نے پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ مغرب کے بعد بھی یہ عمل آپ کو کرنا ہے، یعنی ایک دن کا یہ عمل ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد
آپ یہ عمل ضرور کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا، نامراد نہیں لوٹائے جائیں گے، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، جن لوگوں نے بھی یہ عمل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا، کبھی بھی ہم خالی دامن نہ لوٹے، جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دیا۔ تو آپ بھی اچھی نیت سے، سچی نیت سے اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یا کدھر رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، آپ دعا مانگیے۔ پڑھ دیتی ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں۔ کچھ شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے نام رہے گا، وہ دشمن جو آپ کو بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے تانے دیا کرتے، کیونکہ آپ کے دونوں صاحبزادے اس دنیا سے کم سینی کی حالت میں چلے گئے۔ اللہ کی رضا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی باتوں سے رنجور ہو جاتے، کیونکہ قبیلہ قریش میں رہنے والے وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے، دل آزاری کرتے کہ ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی کیونکہ بیٹا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ رب کریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی کہ آپ کا دشمن نامراد رہے گا، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی نسل انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو۔ نسل آپ کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے ذریعے آپ کی نسل چلوا کر دنیا والوں کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ بیٹی کی پیدائش پر غمزدہ ہونے والوں پریشان نہ ہو، بیٹیاں رحمت ہیں، تمہیں جہنم کے دروازے پر کبھی نہیں جانے دیں گی، بیٹیوں پر مہربانی کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اپنی بیٹیوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو قرار آیا، یہاں تک کہ آپ کو جنت کی نہر کی خوشخبری دی گئی۔ تو سوچئے، جن کو اتنے انعامات مل رہے ہیں، کیا وہ کبھی غمزدہ ہو سکتے ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ تحفے میں جنت کی نہر دے رہا ہے، اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی نسل چلی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے دل آزاری کرتا ہے تو یہ سورت آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، ہمیں بھی تسلی ملے گی کہ ہمارا دل توڑنے والے وہ لوگ جو ذرا ذرا سی بات پر ہمارا دل توڑ دیتے ہیں، سخت تکلیف میں ہمارے دل کو مبتلا کر دیتے ہیں، ہم غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے، تو حبیب کی امت پر کتنی مہربانیاں ہیں اس کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا، ہمیشہ، یہاں ہی نہیں آخرت میں بھی وہی ہماری شفاعت کریں گے، ان کے بغیر تو وہاں بھی گزارا نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ نام رکھا ہے اور ہمیشہ نام اونچا رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔